مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں کرن پیٹر، سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل، ڈائسس آف اسلام آباد اینڈ راولپنڈی سے۔ ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی تا 12 آیات مقدسہ۔ اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ فادر خالد رشید آسی، پیرش پریسٹ آف ہولی روزری، مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کی طرف سے آپ سب کو عید ظہور مسیح مبارک ہو۔ آج کلیسیا یسوع کے ظہور کی عید مناتی ہے۔ ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، انکشاف ہونا، اور آج یسوع کا انکشاف ہوتا ہے۔ اسے مجوسی جو ہیں وہ بیت لحم میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور بادشاہ جو اس وقت کے حاکم تھے انہوں نے مجوسیوں کو بھیجا کہ جا کے سراغ لگاؤ کہ وہ ستارہ کہاں ہے، اور بیت لحم میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں آ کے ہمیں بتاؤ۔ آج کی عید خداوند کے ظہور کی عید ہے۔ خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اپنا جلوہ دکھاتا رہا ہے، جلتی ہوئی جھاڑی میں مختلف طریقوں سے، کبھی وہ خواب میں اور کبھی کائنات کی کسی چیز میں۔ خداوند آج کلمہ جو متجسم ہوا ہے اور وہ چرنی میں ہے، اور وہ چرنی بیت لحم میں ہے، اور بیت لحم جو ہے وہ وہاں جا کر مشرق سے کچھ مجوسی آتے ہیں۔ کئی مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے متی کی انجیل میں۔ ہم 3 مجوسی اس لیے کہتے ہیں کہ سونا، لبان اور مور۔ اور جو اشعیاء نبی میں بیان کیا گیا ہے اس کے صحیفے میں، اس کے 60ویں باب میں سونا اور لبان کی بات کی گئی ہے، مور کی بات نہیں کی گئی۔
یہ تین چیزیں، سونا، لبان اور مور، جو ہمیں صحیفوں میں، خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، یہ ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ تینوں کے خاص معنی ہیں۔ سونا یسوع کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے، لبان یسوع کے کاہن ہونے کی علامت ہے، مور جو ہے یسوع کے مصلوب ہونے، اس کے دکھوں اور اس کے زخموں اور اس کی اذیت کا ذکر ہے۔ اور یہ مجوسیوں نے، مجوسی جو ستاروں کا علم رکھنے والے، جو نجوم، علم نجوم سے واقف ہیں، جو عقل اور فہم کے مالک سمجھے جاتے ہیں، اور جنہیں جادوگر کہا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں، سونا، لبان اور مور، یہ تینوں وہ جادو کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج وہ اپنا سارا جادو آ کے اس بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی جادو نہیں چلتا، ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے، اس بچے کے سامنے وہ سجدہ کر دیتے ہیں، اپنا سارا سب کچھ، اپنے ہتھیار وہاں ڈال دیتے ہیں۔ بات ہوئی ہے کہ یہ مشرق سے آئے ہیں۔ مدیان، ایفا اور سبا یہ مشرق سے نہیں ہے، یہ اسپین، ایتھوپیا اور یمن کی بات ہے۔ جو مشرق سے جو حوالہ ملتا ہے ہمیں، یہ مشرق کی بات، خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے، خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے۔ اور یہ خداوند کی تجلی جو ہے، یہ مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے۔ اور آج متی کی انجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو مشرق کے کئی، مشرق میں ستارہ، مشرق میں سورج، مشرق سے روشنی، اور یہ جو آفتاب جو یسوع ہے وہ طلوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ نور ہے، وہ تجلی اور روشنی اور ہمارے لیے نور اور منور ہو کے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ مشرق کی بات کی گئی ہے۔ خیر، یہ جو تشریح ہے اس پر پھر بھی بات ہو سکتی ہے، مگر آج جو سونا، لبان اور مور کی بات ہے، یہ ہے متی کی انجیل میں۔ اور متی کی انجیل میں یہ جو تین تحفے لے کر آتے ہیں، اور خواب میں آگاہی پائی۔ یہ جو خواب ہے، خواب بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں یوسف کو خواب آیا، نئے عہد نامے میں بھی یوسف کو خواب آیا۔ خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خداوند کے پیغام کو اور خداوند کے جلال کو دیکھتے اور اس کے ظہور کو دیکھتے اور اپنی راہ دیکھتے۔ آج ہمارے لیے کیا خاص پیغام ہے جو مجوسیوں کی عید پر، جو خداوند کی ظہور کی عید پر ہمیں ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجوسی اس خواب کم کا، ہیرودیس کا حکم نہیں مانتے، وہ واپس نہیں جاتے، اپنی راہ بدل لیتے ہیں، خداوند یسوع کو دیکھتے ہیں اور اس کی راہ بدل لیتے، اپنی راہ بدل لیتے، وہ کسی اور راہ کی طرف چل پڑتے ہیں، جو صداقت کی راہ ہے، جو سچائی کی راہ ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے میں بھی جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو بچوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو مارا جاتا تھا۔ اب بھی بچوں کو، جب یسوع کی پیدائش کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا اور اس بچے کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو پھر بھی اس وقت دائیوں نے سول نافرمانی کی۔ ابھی یہ مجوسی سول نافرمانی کرتے ہیں، اپنی راہ بدل لیتے ہیں، ظلم کی مذمت کرتے ہیں، ظالم کا حکم نہیں مانتے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، سنا ہے، ہم نے اسے محسوس کیا ہے، ہم نے اسے چرنی میں دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہوا دیکھا ہے، اور وہ جو حقیقت میں جسے ہم چھو کے دیکھ سکتے ہیں، جسے محسوس کر سکتے ہیں، جو غریب بھی ہے، جو ہم جیسا بھی ہے، جس کا
جو کلمہ جو ہے وہ متجسم ہوا ہے اور جس نے جسم لیا ہے وہ ہمارے درمیان ہے، کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی لے کے آیا ہے؟ کیا ہم اسے دیکھ کر تبدیل ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی راہ کو بدلا ہے؟ یسوع کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کیا ہم حق کی طرف، اس راہ کی طرف چلے ہیں جو صداقت کی ہے؟ آج کا پیغام ہمیں یہی ہے کہ صداقت کی راہ لیں، ظالم اور ظلم کی مذمت کریں اور خداوند کی تجلی اور روشنی کو دیکھیں اور اس کی راہ پر، اس کی روشنی میں چلیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں نور ہونے کے لیے بلایا ہے۔ ہم نور بن کر چمکیں، اور یہ غیر قوموں سے آئے ہوئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے غیر قوموں میں رہ کر خداوند کی گواہی دینی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنا گواہ بنائے، خداوند آپ کو اس لائق بنائے کہ آپ اس کی بشارت میں اور اس کی بادشاہی میں حصہ ڈال سکیں اور اپنی گواہی پیش کر سکیں۔ آپ مجوسیوں کی طرح ایک اہم، اچھا اور پازیٹیو کردار ادا کر سکیں، مثبت کردار ادا کر سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور آج کی عید ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک۔